السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے ہمارا جو نیکسٹ والا ٹاپک چل رہا ہے، یہاں پر ہمارا چیپٹر چل رہا ہے بھارتی سماج میں اختلاف اور اتحاد۔ اسی میں ہم نے اختلافات بھی دیکھے ہیں کہ ہندوستانی سماج میں کس طرح کے اختلافات ہیں، اور اتحاد بھی دیکھے ہیں کہ اختلافات کے باوجود یہاں پر اتحاد کیسے ہیں۔ اب یہی اختلافات اور اتحاد دراصل قومی یکجہتی بناتے ہیں۔ قومی یکجہتی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اختلافات کے باوجود اتحاد اور ایک مقصد کے تئیں سب مل کر ایک دوسرے کا تعاون کریں تاکہ ملک کی ترقی ہو، قوم کی ترقی ہو۔ اب یہی قومی یکجہتی کو کون سے ایسے مسائل درپیش ہیں ہندوستان میں جس کی وجہ سے یہ متاثر ہو سکتی ہے، اس کا جذبہ ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ پہلا جو چیلنج ہے ہمارے پاس میں قومی یکجہتی کے لیے، وہ ہے ہندوستان میں ذات پات کا نظام۔ سیکنڈ ون، دوسرا جو ہے فرقہ پرستی، تیسرا علاقہ پرستی، اور چوتھا ہے لسانی تعصب، لسانی مسئلہ، زبان کا مسئلہ، اور پانچویں کے لیے آئے گا کہ معاشی عدم مساوات، معاشی عدم مساوات۔ یہ جو ہے مین ہیڈنگ ہے جو میں نے یہاں پر آپ کو لکھائی ہوں۔ ہندوستان میں ذات پات کے مسائل ہم نے دیکھے ہیں کہ یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے نا۔ ہندوستان میں ذات پات کا جو نظام ہے یہ عہد قدیم سے رائج ہے۔ اب ہم اسی کے تناظر میں دیکھیں گے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہندوستان میں ذات پات کی اس تفریق کو آگے بڑھاتی ہے اور مسائل کریٹ کرتی ہے۔ تو فرسٹ ون، پہلے ہم دیکھیں کہ ذات پات کیا ہے، پہلے ہم اسی پر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ لائیو جو بچیاں ہیں وہ نوٹس ساتھ ہی ساتھ پریپیئر کریں۔ ویسے جو ہے لیکچر تو اپلوڈ ہوگا ہی، لیکن انسٹرکشنز بھی رہیں گے، جو بیچ بیچ میں رہیں گے۔ آپ لوگ اس کو، جو میں صرف پوائنٹس لکھ رہی ہوں، ایکسپلین کر رہی ہوں، جو بھی آپ کو مناسب لگا اور پوائنٹس اس میں آپ ایڈ کرتے چلیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ ذات پات کا کیا، یہاں پر ہندوستان میں ذات پات کا جو نظام ہے یہ قومی یکجہتی کی راہ میں کیسے مسئلہ بنتا ہے، کیسا ایک چیلنج بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کنسیپٹ کو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے عہد قدیم دیکھے ہیں جہاں پر ہندوستان کا جو کیا کہیں گے، یہاں کا جو قدیم مذہب ہے وہ ہندو سوشل سسٹم ہے، اور ہندو سوشل سسٹم کو باقاعدہ ورن نظام کے تحت تقسیم کیا گیا ہے ہندو سوشل سسٹم میں۔ اسی سے دراصل ذات پات کا تصور پروان چڑھا ہے۔ اب یہ ذات پات قوم کے لیے کیسے خطرناک ہوتے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ قوم سے بالا تر اپنی ذات کو سمجھنا ہے نا۔ قوم سے بالا تر کیسے سمجھیں گے اپنی ذات کو؟ قوم سے زیادہ جو ہے اپنی ذات سے وفاداری، اپنی ذات کے تئیں وفاداری کا جذبہ۔ اور یہاں پہ نوٹ کرتے چلیں آپ، اسی میں سب پوائنٹس ہیں اس کے۔ ذات سے وفاداری کیسی؟ نیشنز کو چھوڑ دیا ہے نا، محض لڑ رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے جو ہے اپنی ذات جو ہے سب سے اعلیٰ ہے۔ ذات پات کا یہی بندھن جو ہے قوم اور ملک کے جو افراد ہوتے ہیں ان کے درمیان رقابت کا باعث بنتا ہے، دشمنیوں کا باعث بنتا ہے۔ اب اس کو اگر ہم سمجھیں تو آپ کو جو ہے ورن سسٹم کا وہ اسٹرکچر آپ ذہن میں لائیں کہ ورن سسٹم میں باقاعدہ جو ہے ایک انسان کی پیدائش پر ہی اس کے ذات کا انحصار تھا، ہے نا۔ اب جو جس ذات میں پیدا ہوگا وہ تاعمر اسی میں رہے گا، سماجی حیثیت اس کی اسی سے طے کی جائے گی۔ اب یہاں پر انسان کو قید کر دیا گیا تھا۔ دراصل وہی سسٹم کو لے کر اگر آج ہم ہندوستان میں آگے بڑھتے ہیں تو یہ مسائل کا باعث ہوگا۔ کسی بھی ذات کے جو ارکان ہوتے ہیں وہ اپنے ذاتی گروہ کے تحفظ کے لیے، ذاتی گروہ کا جو تحفظ ہوتا ہے اس کے لیے کوشاں ہوتے ہیں نا۔ جیسے
سماجی طور پر اپنی ذات کی فلاح و بہبود کے کام کریں گے، ہے نا، جو ہے اپنی معاشی طور پر، تعلیمی طور پر ذات کو کیسے آگے بڑھائیں نا، طبی اور فلاحی کاموں میں جو ہے صرف اور صرف اپنے ذات کو ہی مد نظر رکھیں۔ اگر اس طرح کے اس طرز فکر کے لوگ رہیں گے جو اپنی ہی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اس وجہ سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جیسے سماج میں باہمی جو تعامل ہوتا ہے، باہمی تال میل جو ہوتا ہے، اس میں یہ رکاوٹ بنتے ہیں نہ۔ کوئی ایک پرٹیکولر اپنی ذات کے لیے سوچ رہا ہے، اپنی ذات کے لیے ریزرویشن کا سوچ رہا ہے، جیسے ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھے ہیں ہندوستان میں جو تحریکات چلی ہیں، ابھی حالیہ میں دیکھیں آپ، مراٹھا ریزرویشن کے لیے باقاعدہ ریلیاں نکالی گئی اور صرف مراٹھا کو ریزرویشن دیا گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ ایک پرٹیکولر ایک کرائٹیریا کے لوگ، ایک جو ہے ریلیجن کے لوگ، ایک کاسٹ کے لوگوں کو دیا گیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ جو دوسرے اقلیتی جو درجہ رکھتے تھے جو لوگ، اور خصوصاً مسلمان، ان میں ایک جو ہے ایک دل میں ایک خلش پیدا ہوئی کہ ان کو ریزرویشن دیا گیا اور پھر ہم کیوں نہیں، جبکہ ہم سب جو ہے اقلیتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اپنی ذات کے گروہ کے تحفظ اور مفاد کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں پرٹیکولر ذات کو دیکھتے ہوئے، تو وہ بھی دراصل آپسی تعلقات میں خلل ڈالتے ہیں، آپسی تعلقات میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، اور یہی وفاداری سیاسی رخ اختیار کر لیتی ہے نا۔ اور یہ سیاسی رخ کیا ہوتا ہے؟ یہ دراصل ایک دم خطرناک رخ ہوتا ہے۔ سیاسی رخ اگر ذات پات اختیار کر لے تو یہاں پر ملک میں ایک کیا کہیں گے آپ، مختلف ذاتوں کی بنا پر تقسیم کا معاملہ شروع ہو جائے گا یہاں پر، اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ذات کے جو ارکان ہوتے ہیں یہ اپنے متعصب رویے کی وجہ سے اور جو جانبدارانہ رویہ رکھتے ہیں اس سے سیاست میں لے کر آتے ہیں، اور پھر چھوٹے چھوٹے مفادات کا زیادہ خیال رکھتے رہتے ہیں، یعنی یہ ہمارا امیدوار ہونا چاہیے، ہم نے ہی ووٹ اسی کو دینا چاہیے، اور پھر پرٹیکولر ایک ذات کی حکومت کا تصور بھی یہاں پر پروان چڑھنے لگتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، آپ قومی یکجہتی کے لیے تو یہ جو وجوہات میں نے یہاں پر ڈسکس کی ہوئی 3 پوائنٹ کے تحت، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے نا۔ سیاسی رخ اختیار کر لے گا تو پھر کیا آئے گا؟ الیکشن، ووٹ، ہے نا۔ دیکھ رہے ہیں ہم ذات کے نام پر ووٹ کلیکٹ کرنا، اپنے ہی ذات کا بندہ جو ہے وہاں پر حکومت میں رہے، پھر اس سے فائدہ وہی ذات کے لوگ اٹھائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اتحاد کمزور ہوگا، ہے نا۔ کیسے چیلنج کیسے بن رہا ہے؟ یہ اتحاد کو کمزور کر رہی ہے، یہ چیزیں اتحاد کے کمزور کرنے کا باعث بن رہی ہے یہ۔ پھر اسی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کی تقسیم ہو رہی ہے۔ پھر لوگ کیسے تقسیم ہو رہے ہیں؟ یہ اس ذات کے لوگ یہ ہے، اس ذات کے لوگ یہ ہے، لوگوں یعنی آپس میں ہی کیا ہو رہا ہے کہ ذات کی بنا پر تقسیم ہونا شروع ہو جا رہی ہے، اور پھر وہاں سے تعصب بھی پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں رہتی ہے۔ دیکھیں، اب جب یہاں پر تقسیم ہونا شروع ہو جائے گی کہ ہمارے ذات والوں کو ہی فائدہ ملے، تو پرٹیکولر کیا ہوگا؟ ہندوستان کی حکومت چونکہ سیکولر حکومت ہے، اور یہاں کا جو تحریری آئین ہے اس میں باقاعدہ طور پر تمام جو مراتیں دی گئی ہے، جو سہولتیں دی گئی ہیں، جو تدابیر کی گئی ہے اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے، وہ تحریر شدہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر پرٹیکولر کسی ذات کے افراد اپنے مفاد کے لیے سیاست کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کے دلوں میں جو ہے تقسیم والا جذبہ پیدا ہوگا، ایک دوسرے سے نفرت والا جذبہ پیدا ہوگا۔ اس کی وجہ سے ہوگا کیا؟ عوام میں بے اعتمادی ہوگی، اعتماد نہیں رہے گا نا، عدم اعتمادی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ ذات کی جانب سے زیادتیاں ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہی ہوگا کہ بھئی جس کے پاس پاور رہے گا وہ جو چاہے وہ کام کرنے کو جو ہے اپنا سمجھے گا کہ یہ تو میرا حق ہے، اور اس سے کون متاثر ہو رہا ہے؟ نچلی ذات کے افراد۔ بس وہی ہوگا جو عہد قدیم میں ہوتا تھا، اور عہد قدیم میں بھی ذات پات کے ورن سسٹم کے فالو کرنے کی وجہ سے جو چیزیں ہوتی تھی وہی یہاں پر بھی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جس طرح سے وہاں پر مطلب ایک انسان کو انسان نہیں سمجھتے ہوئے محض یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کام کرنے کی چیز ہے، کہ میکینیکل پارٹ ہے، بس یہ کام کرتا رہے، اسی تصور کو یہاں پر بھی آگے بڑھایا جائے گا۔ اگر ذات پات پر حکومتیں ہونے لگے گی اور ذات کی وجہ سے اس طرح کے کام ہونے لگے گے، اب جب اعلیٰ ذات کی جانب سے زیادتیاں ہونے لگے گی تو کیا ہوگا؟ اب یہاں پر تو دیکھ رہے ہیں ہم کہ
ادنا ذات کے لوگ بھی یہاں پر رہتے ہیں، ان کے اندر احساس محرومی پیدا ہوگا، ہے نا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کا آئین جو ہے یہ تمام کو ایکول رائٹس اسی لیے دیتا ہے کہ کوئی کسی سے اعلیٰ نہیں، کوئی کسی سے ادنا نہیں، اسی لیے ہے کہ عوام جو ہے اپنے اعتماد کے ساتھ رہے، ایک تحفظ کے احساس کے ساتھ رہے، اس طرح سے رہے کہ یہ ملک پورا میرا ہے، اس کا فائدہ میرا فائدہ، اس کا نقصان میرا نقصان۔ اگر یہ تمام چیزیں ہوتی چلے گی تو احساس محرومی پیدا ہوگا، اور یہ احساس محرومی آج ایک طبقے میں پیدا ہوا ہے، کل ہندوستان کے کئی الگ الگ حصوں میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، الگ الگ ذاتوں میں پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ ذات پات کے نظام کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہوگی۔ اور اب دیکھیں حکومت نے محض ذات کی بنا پر یہ چیزیں نہ ہوں، اسی لیے دستور ہند نے کئی ریزرویشنز جو ہے اقلیتوں کو فراہم کیے ہیں۔ اقلیتوں کو جو ہے ایسے لوگ ہیں جو ذات پات کے نظام کی تفریق کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کے لیے حکومت نے کئی ریزرویشنز دیے ہیں۔ اب یہ کون سے ہیں پہلے یہ بھی نوٹ کر لیں آپ۔ تعلیمی اور روزگار میں مثبت اقدام کی اجازت دی ہے، جو ذات اور سماجی و معاشی پسماندگی کی بنیاد پر درج فہرست ذاتوں اور قبائل کے لیے ریزرویشن کی شکل میں روبہ عمل لایا گیا، جس میں OBC کے جو ہوتے ہیں ان کے ریزرویشن میں توسیع کی گئی۔ حالیہ حکومت کا بھی فیصلہ دیکھیں کہ جو طبقات معاشی طور پر کمزور ہیں انہیں 10% ریزرویشن دیا گیا ہے نا، اور ان کے لیے 10% کوٹے کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد مرکزی حکومت نے جو SC کے جو افراد ہیں، درج فہرست ذاتیں جو ہیں، حکومت کے پاس جو لسٹ ہے کہ ان ذاتوں کو حکومت مخصوص میراثیں دے گی، ان کے لیے کچھ تدابیر کرے گی، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کام کرے گی، اس کے لیے حکومت نے 15% ان لوگوں کو ریزرویشن دیا ہے۔ ST کے لیے 7.5% ریزرویشن دیا ہے حکومت نے، اور جو پسماندہ طبقات ہیں OBC ہے ان کو 27% ریزرویشن طے کیا گیا ہے نا۔ تمام جو اقلیتیں ہیں جس میں بدھ مت اور عیسائیت، جن لوگوں نے بدھ مت اور عیسائیت قبول کر لیا، ان کو بھی ریزرویشن دیا گیا ہے، سوائے مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ صرف مسلمانوں کو ہی ریزرویشن نہیں ملا ہے، باقی ان تمام کو ریزرویشن مل رہا ہے۔ اب دیکھیں یہی نظام جو ہے حکومت کا، یہ دراصل یہ ذات پات، اگر اس طرح سے اس ملک میں ذات پات کا یہ نظام پروان چڑھنے لگے گا تو دلوں میں جو ہے دوریاں پیدا ہونے لگے گی، اور جس طرح سے لوگ ایک دوسرے کو کوآپریٹ کر کے چاہتے ہیں کہ ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں، وہ یہاں پر یہ ہوگا کہ ایک دوسرے سے پھر حسد اور جلن شروع کر دیں گے، اور پھر ملک کی جو ترقی ہمارے مقصود ہے اس سے ہم کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ والا ہم دیکھیں گے فرقہ پرستی۔ پوائنٹس آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ فرقہ پرستی یہ ایک چیلنج ہے حکومت کے لیے۔ کیسا؟ فرقہ پرستی سے کیا مراد ہے نا؟ فرقہ پرستی کمیونلزم، فرقہ پرستی سے مراد ہے ملک اور قوم سے اعلیٰ تر یا اس سے مطلب اس سے ہٹ کر جو ہے اپنے مذہب کو سمجھنا۔ اس کے لیے پوائنٹ لکھیں آپ، مذہب سے وفاداری، ہے نا۔ مذہب سے وفاداری، اب اس میں دیکھیں آپ مذہب سے وفاداری سے کیا مراد ہے۔ مطلب دنیا کا جو ہے ہندوستان جو ہے دنیا کا واحد ملک ہے، اس سے پہلے بھی ہمیں ڈسکس کر چکے ہیں، جہاں پر کئی الگ الگ مذاہب کے لوگ یکساں رہتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ مل جل کر اپنے تہوار مناتے ہیں، ایک ساتھ جو ہے کئی زبانیں بولنے والے، کئی ثقافتوں کا ایک ساتھ تال میل کرنے والے لوگ یہاں پر رہتے ہیں۔ یہ صورتحال کس لیے ہے؟ تاکہ یہاں کا جو ثقافتی ورثہ ہے وہ مالا مال ہو، یعنی ثقافتی ورثے کی تحفظ ہے اس کا مقصد، اور دوسری جانب یہ ہے کہ یہ جو ہے علیحدگی کا سبب نہ بنے، علیحدگی کا سبب نہ بنے۔ کیوں بھی دیکھیں آپ، ہندوستان کا جو آئین بنا ہوا ہے یہ سیکولر ہے، یہاں پر کسی مذہب کا آئین نہیں ہے، جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھے کہ جس مذہب کا ماننے والا بادشاہ ہوتا تھا اسی کے قوانین اس ملک میں نافذ ہوا کرتے تھے، لیکن ہندوستان میں آزادی کے بعد اس کو ایک سیکولر ملک جو ہے قرار دیا گیا، اسی لیے قرار دیا گیا کہ
کہ یہاں پر کسی ایک مذہب کا فرد نہیں رہتا ہے بلکہ الگ الگ مذاہب کے ماننے والے افراد یہاں پر رہتے ہیں. تو ان کے ذریعے سے ملک کی دیکھیں آپ ترقی کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے، ملک کے جو ہے معاشی، سیاسی، معاشرتی جدوجہد کے لیے، اصلاحات کے لیے سب نے ایک ساتھ تعاون کیا تھا. سب کا بہت بڑا کوآپریشن ہے، اسی لیے یہاں سے کسی کو ہٹایا نہیں گیا بلکہ باقاعدہ قانون بنا دیا گیا کہ یہ سیکولر ہے اور یہاں پر تمام مذاہب کا خیال رکھا جائے گا. تو اگر کوئی فرد فرقہ پرستی، جسے کوئی گروہ، کوئی مذہب کے لوگ اپنے مذہب کو اعلیٰ تر سمجھتے ہیں، برتر سمجھتے ہیں اور بالکل یعنی قوم کے اور ملک کے مفاد کو بالکل ہٹا کر صرف اور صرف اپنے مذاہب کا مفاد دیکھتے ہیں، تو اس صورت میں کمیونلزم پروان چڑھتا ہے. اس وقت ہوگا کیا؟ فرقہ وارانہ فسادات ہوں گے. فرقہ وارانہ فسادات ہندو مسلم فسادات جیسے ہوتے ہیں، ہے نا. یہ جو ہے ہمارے پاس میں اس کی اگزامپلس کئی ہے. آپ دیکھیں ہندوستان کی پوری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، کئی مرتبہ یہ فسادات ہوئے ہیں اور یہ فسادات ہندوستان کی جو قومی یکجہتی ہے، نیشنل انٹیگریشن ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا دھبا ہے، بدنما داغ کہا گیا ہے اس کو، کہ اگر ایسا ہو رہا ہے ہندوستان میں تو یہ واقعی جو ہے ایک دھبا بن جائے گا، ایک ناخوشگوار عنصر ہے یہ، ہے نا. یعنی خوش آئند بات نہیں ہے. ملک میں فسادات ہو رہے ہیں تو ملک کی ترقی کیسی ہوگی؟ ملک میں ایک طبقہ بری طرح سے متاثر ہے تو وہ کیسے ترقی کر سکے گا؟ جبکہ یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ سیکولر ہے اور یہاں پر ہر مذہب کی ترقی، جتنے مذاہب یہاں پر رہتے ہیں ان تمام کی ترقی ملک کی ترقی ہوگی. وہ تمام پروان چڑھیں گے تو ملک اپنے آپ ترقی کرے گا. لوگ معاشی طور پر اسٹرانگ ہوں گے اور تو ملک معاشی طور پر اسٹرانگ ہوگا. لیکن یہاں پر جیسے کہ دہلی فسادات ہوئے پچھلے وقت، آپ نے دیکھے ہے نا، پرٹیکولر ایک مذہب کے لوگ دوسرے مذہب کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کی دکانیں جلا رہے ہیں، کاروبار ختم کر رہے ہیں، افراد کو مار رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ انسان کی جانیں ختم ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے معاشی نقصان بھی ہو رہا ہے. انڈائریکٹلی یہ ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے، ملک کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے. سماجی لحاظ سے یہ جو فرقہ وارانہ تصادم ہوتے ہیں، یہ گہری نفرت، تلخی اور عملی مخالفت کا احساس پیدا کرتے ہیں، ہے نا. اور تمام جو معاشرے کے جو افراد ہوتے ہیں ان کے درمیان دراڑوں کا کام کرتے ہیں، ان کے درمیان جو ہے دراڑیں پیدا ہوتی ہیں. اور ان تصادموں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ فرقہ وارانہ تصادم جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے احساس محرومی پیدا ہوتا ہے، عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوتا ہے. جبکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ یہاں پر باقاعدہ آئین احساس محرومی کو کم کرنے کے لیے اور عدم تحفظ کو کم کرنے کے لیے بیسک جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ دیے ہیں آئین نے، تاکہ ایک مطلب کوئی کسی پر جو ہے اپنا رعب نہ جما سکے، کوئی کسی پر غالب نہ آئے، بلکہ سب ایکول رہے. اس لیے یہ سب چیزیں دی ہیں. لیکن اس طرح سے ہوگا تو جب فرقہ وارانہ فسادات ہوں گے تو یہ تمام احساسات پیدا ہوں گے اور یہ کیا کریں گے؟ ملک کی عوام جو ملک کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے اس کو متاثر کریں گے. وہ کسی طرح سے ترقی نہیں کر پائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وجہ سے ملک کی جو ہے پیداوار متاثر ہوگی اور جو ہے اس کو کئی طرح سے معاشی طور پر تو نقصان ہوگا، معاشرتی طور پر امن و امان قائم نہیں رہ سکے گا اور ہر طرح سے نقصانات برداشت کرنا پڑیں گے. سیاسی نقصان بھی ہوگا. بھئی اب جب یہاں پر سیکولر حکومت ہے، ڈیموکریسی ہے، تو عوام کی حکومت عوام کے لیے، عوام کے ذریعے ہے، تو لوگ کیا کریں گے پھر؟ اب جب کسی اپنے نمائندے کو جب چننے کی باری آئے گی تو اس وقت یہ سوچیں گے کہ کس کے دور میں پرامن حکومت رہی اور ہم کس کو ووٹ دے سکتے ہیں. یہ بہت بڑا پہلو ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ فرقہ وارانہ فسادات سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے نا. کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ جیسے میں نے بھی کہا آپ سے کہ جمہوریت کمزور ہو رہی ہے. اب پھر وہ بھی پہلو ہم نے دیکھے ہیں حکومت کا کہ جو ہے EVM مشین میں گڑبڑیاں کی گئی اور بٹن کوئی اور دبایا اور ووٹ کسی اور کو ملے. یہ بھی پروسیس ہے. بہرحال یہ تمام چیزیں جو ہے اپنے آپ میں ایک اتنا بڑا چیلنج ہے کہ اگر اس کو دور نہ کیا گیا یا اس پر قابو نہیں پایا گیا تو کوئی بعید نہیں کہ ملک کو بکھرنے کے لیے یہ بہت زیادہ کارآمد ثابت ہو جائے گا. تو اور اچھا اس کے کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایسے افراد جو علم نہیں رکھتے، ہے نا، ناخواندہ ہوتے ہیں. حالانکہ حکومت نے آپ دیکھیں حکومت کا تعلیمی نظام ہم اس سے پہلا بھی دیکھ رہے ہیں، نیو ایجوکیشن پالیسی بھی دیکھ رہے ہیں.
کہ حکومت چاہتی ہے کہ ہر ایک بندہ تعلیم یافتہ ہو. کیوں چاہتی ہے؟ جب تعلیم یافتہ ہوگا اس کے اندر ایک شعور پیدا ہوگا، اچھے برے کی تمیز کرے گا اور یہ سوچنے کے قابل ہوگا کہ میرا فائدہ، ملک کا مفاد کس طرح سے ہے اور میں کس طرح سے اس کو برقرار رکھ سکتا ہوں. جو لوگ یہ نہیں کرتے، آپ دیکھیں کہ اب تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت میں بھی جو ہے غنڈہ گردی ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے کا جو تصور تھا، غنڈہ گردی اور فساد کرنے والے جو افراد مانے جاتے تھے یہ بالکل نچلے درجے کے مانے جاتے تھے کہ جن کو کوئی شعور نہیں ہے. تو اسی کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہے. اس کے بعد توہم پرستی ہے نا، مذہب کو لے کر جو ہے بہت زیادہ اپنے ہی مذہب کی چھاپ اور اسی کے عقائد کو لے کر، حالانکہ دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو انسانوں پر ظلم و ستم کی اور انسانی جانوں کو اور معاشی طور پر نقصان پہنچانے کی اجازت دیتا ہو، بلکہ ہر مذہب اس کا احترام کرنے کی تعلیم دیتا ہے، پرامن طریقے سے انسان کو جینے کی جو ہے تبلیغ کرتا ہے، اسی کی طرف اس کو راغب کرتا ہے. لیکن توہم پرستی ایک ایسی چیز ہے جو پرانی چیزیں تھی جس پر اعتقاد نہیں ہے کر سکتے ہم، جو روایتوں میں چلی آ رہی ہے اسی کو لے کر ہم پھر آگے بڑھتے چلے. اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر جو ہے یہاں پر کوئی کسی طرح کا امن قائم نہیں رہ سکتا. ورنہ حکومت کا تو وہ بھی نظام ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ہے بالکل حکومتیں ایسی ہونی چاہیے جس میں ہر بندہ جو ہے اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے. آپ دیکھیں ہمارے پاس خلفائے راشدین کی تاریخ بھری پڑی ہے جس میں جو ہے اللہ کے رسول کا صاف دیکھیں آپ، یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، عیسائی بھی تھے. کسی کو اس لیے قتل نہیں کیا کہ تم عیسائی ہو، نہیں، بلکہ جس نے نقصان پہنچانا چاہا اس کے خلاف اقدامات اٹھائے گئے. یہاں پر بھی آزادی دی گئی ہے، انتخاب کی آزادی بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا تو اس کے لیے خصوصاً یہ اس کے لیے کوالٹی دی گئی، اس کو ایک کیا کہیں گے آپ، ایک اس کے لیے سہولت ہے یہ کہ اس کو انتخاب کی آزادی دی گئی. اس کو تمام چیزیں تو دے کر بھیجی، اب وہ کون سا راستہ سلیکٹ کرتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پرانی جو چلی آ رہی ہے اسی کو اگر فالو کرتے چلیں گے، اسی پر اعتقادات کرتے چلیں گے تو پھر اس طرح کے مسائل جو ہے پیش آئیں گے. اور نیکسٹ والا پوائنٹ ہے اس کی وجہ سے ہوگا کیا؟ خوف و ہراس پیدا ہوگا. خوف و ہراس کیسے؟ آج بھی دیکھیں آپ کہ جو ہے اپنے آپ کو ایک طبقہ معاشرے کا کسی ایک پرٹیکولر ایک مذہب کو ماننے والے افراد اپنے آپ کو جو ہے سیف تحفظ اپنے آپ کا محسوس نہیں کرتے. ہم پچھلے جو واقعات ہوئے ہیں اس کو بھی آپ اگر مد نظر دیکھیں تو یہ فرقہ پرستی کو لے کر ایسے واقعات تھے کہ موب لنچنگ کے جو واقعات چل رہے تھے اس کو دیکھیں کہ لوگوں نے جو ہے اپنے ایک پرٹیکولر ایک نشانی کے ساتھ اپنے کپڑے لباس پہننا اور ان نشانیوں کو رکھنا بھی اپنے لیے جو ہے مشکل ترین سمجھا اور اس کو ختم کرنے لگے کہ اگر یہ رکھیں گے تو ہمارے ساتھ کیا مسائل ہوں گے، ہم لمبا سفر کرنے والے ہیں، کہیں دور جانے والے ہیں، کچھ کرنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ یہ فلاں واقعات ہو سکتے ہیں. مخصوص طور پر یہ ہے کہ فرقہ پرستی اگر پروان چڑھے گی تو ہر بندہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرے گا. ہر بندہ یہ سمجھے گا کہ میں یہاں پر محفوظ نہیں ہوں اور اب میں اپنے تحفظ کے لیے کیا اقدامات اٹھا سکتا ہوں. دیکھیں اب کیا ہوگا، ایکشن کا ریئیکشن ہوگا. جب یہ چیزیں ہوگی تو اس پر رد عمل، پھر یہ فطری ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے انسان کا، انسان رد عمل دیتا ہی دیتا ہے. اور جب یہ اس طرح سے انٹریکشن ہوتا چلے گا، عمل کا رد عمل جاری رہے گا، تو پھر ہم کیسے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ملک میں ہم ایک ترقی کی فضا لا سکتے ہیں، نیشنل انٹیگریشن کو جو ہے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں، تمام فرقوں کے تمام مذاہب کے لوگوں کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ ناممکن چیز ہوتی ہے. اس کے بعد تھرڈ ون جو تیسرا فیکٹر ہے ہمارا، تیسرا والا فیکٹر ہے ہمارا علاقہ پرستی. علاقہ پرستی، اب آپ نے یہاں تک تو بہت سی چیزیں آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی، ہے نا. آپ کے نوٹس میں بھی اس کو نوٹ کرتے چلیں. علاقہ پرستی، جیسے میں نے کہا کہ اپنے مذہب کے تئیں وفاداری، ایسے ہی یہاں پر کیا ہے، اپنے علاقے کے تئیں وفاداری. میرا علاقہ، میرے لوگ، ہے نا. کیسے ہوگا یہ سب؟ میرا علاقہ، میرے لوگ، میں جو ہے مطلب میں جہاں رہتا ہوں میں انہی کے سے متعلق سوچوں گا کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں اسی علاقے کی ترقی ہو، بس مطلب وہیں کے لوگوں کا جو ایک بہت اچھا اپنا کردار ہوتا ہے. دراصل کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنے علاقے کی جو چیزیں ہوتی ہے اپنی تاریخ کی اصل کو بھلا دیتے ہیں اور اس کو شاندار دکھانے کی کوشش کرتے ہیں.
جو حقیقت ہے اس کو قبول نہیں کرتے، بلکہ اپنے علاقے سے بھی محبت بالکل ہوتی ہے، نیچرل ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے کو بالکل ڈیگریڈ کیا جائے اور اپنے آپ کو ہی بہت زیادہ اہم سمجھا جائے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے دراصل قومی یکجہتی کی راہ میں یہ بھی ایک بڑی رکاوٹ ہے، اور اکثر لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ عموماً مشترکہ ثقافت جو ہے اور جو ہمارا ورثہ ہے ثقافتی، اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے اس کے لیے، ہے نا، اور بس جو ہے بالکل اپنے طور پر اپنا ہی علاقہ اور اسی کے جو ہے اچھائی کو بیان کرنا، یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے علاقہ پرستی جو ہے دلوں میں پروان چڑھنے لگتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 1952-53 میں حکومت کی جو تشکیل ہے، حکومت نے ریاستوں کو زبان کی بنا پر تقسیم کی تھی، اور ہر علاقے کی ایک اپنی زبان ہے، ایک اپنی ثقافت ہے، ایک اپنا طرز ہے نا، اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے روزگار، جیسے ہم نے اختلافات دیکھیں کہ الگ الگ جغرافیائی علاقے ہیں، الگ الگ جو ہے ماحول بنا ہوا ہے جغرافیائی، وہاں کے لوگ ویسے ہی تہوار بھی مناتے ہیں، ویسے ہی ان کا طرز زندگی بھی ہے، لباس بھی ویسے ہی اختیار کرتے ہیں، تمام چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں، اختلافات تو ہیں لیکن اتحاد کیسا ہے کہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک جو ہے ملک کی ترقی میں اپنا کنٹریبیوشن پیش کرتا ہے۔ اب یہاں پر اگر یہ سمجھے کہ میرا علاقہ بہت اعلیٰ، میرا علاقہ بہت اچھا، دوسرا بالکل جو ہے کم تر ہے، تو اس کی وجہ سے بھی نفرتیں پروان چڑھے گی۔ اس کے لیے دیکھیں آپ کچھ پوائنٹس ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں، یہاں پر یہ چیزیں آ گئی ہمارے ڈسکشن میں۔ اصل سے زیادہ شاندار بتانا، نکات جو اس کے میں نے نکالی تھی وہ یہاں پر نوٹ کر رہی ہوں میں۔ ایک زبان بولنے والے لوگوں کا گروہ ہے نا، ایک زبان بولنے والے، جیسے میں نے کہا، آپ دیکھ لیں کہ الگ الگ علاقوں کی، الگ الگ ریاستوں کی الگ الگ زبانیں ہیں۔ آپ اس کو تھوڑا سا نوٹ کریں، میں 1-2 منٹ پاز لیتی ہوں، اس کے بعد جو ہے پھر اس کو آگے کنٹینیو کرتی ہوں۔ آپ کے کچھ اگر کوشچنس ہیں، کچھ ڈاؤٹس ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں بتا دیں، میں انشاءاللہ لیکچر ہونے کے بعد اس کو چیک کر لوں گی، اور پھر جو ہے میں آپ کا انشاءاللہ جواب بھی دوں گی کمنٹس کا۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا پرابلمس ہو رہے ہیں، کچھ اگر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کہ اگر مقامی جیسے علاقے کے تئیں یہ جذبہ کہ میرا علاقہ معاشی طور پر ترقی یافتہ ہو، میرا علاقہ تعلیمی طور پر ترقی یافتہ ہو، فلاح و بہبود کے لیے علاقے کے تئیں وفاداری ہے اگر ہماری، تو یہ ایک صحت مند رقابت ہوگی۔ مطلب یہ ہوگا کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ علاقہ ترقی کرے، ہمارا علاقہ سب سے اچھا ہو، اس میں بہت سی سہولتیں ہوں، اس کے بچے ترقی کر سکیں تاکہ یہ ملک کی ترقی میں اپنا حصہ پیش کر سکیں۔ اگر ہم اس کو سیاسی رخ پر دیکھیں تو علاقہ پرستی بہت خطرناک سیاسی رخ اختیار کرتی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھے ہیں تلنگانہ کے تعلق سے جو ہوا تھا، ہے نا،
کہ باقاعدہ فسادات ابھر پڑے تھے. آپ کو یاد ہوگا تلنگانہ کو ایک الگ اسٹیٹ زبان کی بنا پر ایک الگ اسٹیٹ اس کو ڈکلیئر کیا جائے, اس کے لیے باقاعدہ فسادات ہوئے تھے. ایسے ہی پنجاب کا دیکھیں آپ, خالصتان کے لیے جو کوششیں چل رہی تھی یہ بھی ایک اسی کا حصہ ہے. اب کشمیر کے لیے دیکھیں کہ اگر اس کو سیاسی فنڈ کیا کیا سیاسی تناظر میں اگر دیکھا جائے اور محض اس لیے کہ سیاست کے لیے اس کو ختم کرنا, اس کے میراثوں کو ختم کرنا یا اس کو جو سہولتیں دی گئی ہے اس کو ختم کرنا, اور ساتھ ہی اس کے جو وہاں پہ رہنے والے جو افراد ہیں ان کے ساتھ زیادتیاں ہوں, تو یہ کیا ہوگا, یہ سیاسی رخ ہوگا اس کا, اور یہ بہت خطرناک پہلو اختیار کر سکتا ہے. سیاسی پارٹیاں بھی دراصل کیا کرتی ہے, علاقوں کو لے کر علاقوں کی علیحدگی اور ان کے زبانوں اور ثقافت کی علیحدگی کو لے کر جو ہے اس کو ہوا دیتی ہے, اس کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے استعمال کرتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ریاستوں میں کئی جو ہے اسی وجہ سے کیا ہوا کہ ریاستوں کی طرف سے جارحانہ رویے آئے, لوگوں کے جو ہے جارحانہ رویے سامنے آئے اور ایک جنگجو تحریکیں وہاں پر پلنے بڑھنے لگی. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ والا پوائنٹ ہے لسانی مسئلہ. لسانی مسئلہ تو آپ سمجھ سکتے ہیں, جیسے میں نے اس سے پہلے بھی جو ہے آپ کو بتائی تھی کہ آپ اس کے لیے ایک ہی اگزامپل سمجھیں, سمجھ میں آ جائے گا آپ کو کہ کچھ سال پہلے مہاراشٹر سے بہاریوں کو یہاں سے مار کر بھگایا گیا تھا. اور جو ہے ہمارے جو راج ٹھاکرے صاحب ہے, ان کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا کہ جو مراٹھی نہیں بول سکتا وہ مہاراشٹر میں نہیں رہے گا. آپ اس سے سمجھ رہے ہیں, میں نے یہ ایک لمبا ڈسکشن ہمارا اس پر ہو چکا ہے. زبان کی بنا پر ریاستوں کی تشکیل ہوئی ہے, جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا ریاستوں کی تشکیل زبان کی بنا پر ہوئی ہے. اس کا نوٹ پہلا پوائنٹ جو ہے آپ نوٹ کر لیں 1952-53 میں. اور 3 لینگویج فارمولا جو میں نے اس سے پہلے والے ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے ایکسپلین کی ہوں, اس میں آپ نے دیکھے ہیں ریاستی یا علاقائی جو زبان ہوتی ہے ہماری, اس کو حکومت نے بھی بچوں کے سیکھنے کے لیے اس کو لازم کیا ہے. دوسرے افراد بھی ان کی زبانیں یہاں بولتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں مہاراشٹر میں رہنے والے لوگ ایسا نہیں ہے کہ صرف مراٹھی ہی بولتے ہیں, بلکہ ایک ساتھ کئی زبانیں بولتے ہیں. لیکن اگر زبان کو لے کر یہ ہوگا کہ یہ زبان بہت اعلیٰ تر ہے, یہ زبان بہت اچھی ہے, یہ نہیں ہے, اور ایک کو سہولتیں دی جائے اور دوسری کو نہیں, تو یہ جو ہے دلوں میں رقابتیں اور دوریاں پیدا کرنے کا باعث بنے گا. اس کا پوائنٹ آپ دوسرا نوٹ کریں تاکہ آپ کو نوٹس بنانے میں آسانی ہو. علاقائی زبان. اس کے بعد تیسرا نقطہ ہے اس کا ایک ہی علاقے میں, جیسے مہاراشٹر میں آپ دیکھیں یہاں پر رہنے والے لوگ صرف مراٹھی ہی نہیں بولتے بلکہ انگلش بھی بولتے ہیں, ہندی بھی بولتے ہیں, ہے نا, اور گجراتی جو لوگ ہیں وہ گجراتی بھی بولتے ہیں, ساتھ میں مراٹھی بھی بولتے ہیں. کئی قبائلی ہیں جو اپنے اپنے ڈائلیکٹ میں بات کرتے ہیں, اپنے بولی اور لہجے میں بات کرتے ہیں. دراصل یہ بھی کیا ہو رہا ہے کہ ایک علاقے میں رہنے والے لوگ الگ الگ زبانیں بول رہے ہیں. لیکن علاقائی زبان چونکہ ایک فکس ہوتی ہے, اس کا آنا بھی لازم ہوتا ہے. اب ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی اگر ہم علاقائی زبان سے ہی نا واقف ہوں گے تو اس کے نہیں ہوگا کیا. آپ سوچیں نا کیا ہونے والا ہے اگر ہم جو ہے وہیں جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کی زبان نہیں جانیں گے. مین جو چیز ہے وہاں کے آفیشیل ورک سے ہماری محرومی رہے گی, وہاں کا جو قانونی نظام ہے اس سے ہم بالکل علیحدہ رہیں گے. ٹھیک ہے, تو علاقائی زبان کا آنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور علاقائی زبان یہ مسئلے کا کیسا باعث بنتی ہے, آپ اس کو دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ابھی جو ہوا تھا
انہیں مراٹھی نہیں بولنے آنا ہے تو جس کو مراٹھی نہیں بولتے آتی ہے مطلب جو مراٹھی نہیں بولے گا وہ مہاراشٹر میں نہیں رہے گا. اگر اس طرح کی فیلنگ پروان چڑھی تو کیا ہوگا؟ یہ ایک مسئلہ بن گیا. یہ لسانی مسئلہ ہے. چھوٹے سے اگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا لاسٹ والا پوائنٹ ہے معاشی مساوات، معاشی عدم مساوات. معاشی عدم مساوات کے لیے دیکھیں آپ یہاں پر اگلا 5th پوائنٹ لکھیں. آخری میرا نقطہ چل رہا ہے یہاں پر، اور مجھے جہاں تک یاد ہے اس کی بہت سی چیزیں جو ہے ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس سے پہلے والے لیکچرز میں. معاشی عدم مساوات میں پہلے یہ کہ خاندان کا اثر، میں پھر ایکسپلین کروں گی اس کو، آپ پہلے پوائنٹس لکھ لیں. دوسرا ہے نجی ملکیت، تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا تعلیمی اختلاف. چوتھا نقطہ ہے یہاں پر ہمارا مواقع کی دستیابی، مواقع کی دستیابی. 5th ہمارا 5واں ہے انفرادی اختلاف، انفرادی اختلاف. پوائنٹ ہے ہمارا سماجی ماحول. ٹھیک ہے. معاشی عدم مساوات میں یہ چیزیں کیسے آ رہی ہیں؟ اب اس کو آپ دیکھیں کہ خاندان کا جو اثر ہے ہم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اس کے کچھ نہ کچھ اثرات ہوتے ہیں. جیسے دیکھیں BPL جو کارڈ والا ہے، بلو پاورٹی لائن ہے نا، خط افلاس سے جو نیچے زندگی گزار رہا ہے، ایسے فرد کے اہل خانہ جو اس کے خاندان کے افراد ہیں ان کو کیا ہوگا؟ پراپر سہولتیں نہیں مل پائے گی، ہے نا. یہ کیا ہو رہا ہے کہ ریاست نے اپنے جو عوام ہیں اس کے لیے باقاعدہ ایک نظم و نسق بنایا ہے، اور تمام جو عوامل ہیں یہ معاشی عوامل، معیار، درجہ، یہ اسی پر منحصر ہیں، ہے نا. جیسے وسائل کی دستیابی، ایک پرٹیکولر ایک ڈسپلین ہو نا، زمینوں کی زرخیزی، دولت کی تقسیم، اس لحاظ سے ریاستیں مساوی نہیں ہوتی. ہر ایک ریاست میں الگ الگ ہوتا ہے یہ سب چیزیں. تو کہیں جو ہے غربت کا ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، کہیں نہیں ہوتا ہے. ریاست کے اندر دولت کی یہ غیر مساوی جو تقسیم ہے یہ تنازع اور تصادم کا باعث بنتی ہے. اب بعض ریاستیں معاشی طور پر بہت اسٹرانگ ہو گئی اور بعض بالکل نہیں ہو رہی ہے. جہاں کسی ریاست میں غربت کا جو تناسب ہے وہ بہت زیادہ ہے، کسی میں بالکل نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہی ریاست آگے بڑھے گی اور دوسرے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. ریاست کی جو ہے عموماً دولت جو ہے چند ہی ہاتھوں میں محدود ہوتی ہے. نجی سیکٹر سے بھی منافع حاصل کرنے والے افراد محدود ہوتے ہیں، کچھ ہی افراد حاصل کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں آپ، کیوں ایسا کہا جاتا ہے کہ ملک میں غربت بہت بڑھ رہی ہے؟ ابھی ہر ایک تو غریب نہیں ہے، لیکن جو امیر ہے وہ بھی بہت کم پرسنٹ ہے، بہت مختصر تعداد ہے ان کے مالدار ہونے کی، ورنہ ایسے افراد کی جو کہ مالدار ہیں، ورنہ اکثریت ایسی ہے جو سہولتیں حکومت کی جانب سے چاہ رہی ہیں. اس کے ذمہ دار کون کون سے عوامل ہیں؟ تو خاندان ہے جو بلو پاورٹی لائن کا ہوگا، اس کے پورے خاندان کے افراد اس سے متاثر ہوں گے. غذائیت نہیں مل پائے گی، سہولتیں نہیں مل پائے گی، ہے نا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسی خبریں بھی ہم کو سننے کو ملتی ہے کہ فلاں شخص نے اپنے پورے خاندان کے ساتھ خودکشی کر لی معاشی مسائل کی وجہ سے. اس سے پہلے جو کسانوں کا چل رہا تھا ہم نے اس کو باقاعدہ طور پر دیکھ رہے تھے ہم وقت کے ساتھ ساتھ کہ کس طرح سے لوگ محض معاشی مسائل کے لیے اپنی جانیں اور اپنے خاندان کی جانیں ختم کر رہے تھے. اب نجی ملکیت، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ ہی لوگ اس جو ہے بہت زیادہ پراپرٹی رکھ سکتے ہیں، کچھ نہیں رکھ سکتے. حالانکہ حکومت نے باقاعدہ لینڈ ریفارم کا ایک قانون بنایا جس کے تحت ایک فکس کیا کہیں گے آپ
ایک فرد نے کتنی زمین رکھنی چاہیے، حکومت نے یہ ڈکلیئر کر دیا، اس سے زیادہ اگر وہ ملکیت رکھتا ہے، اپنے پاس زمینیں رکھتا ہے، تو حکومت ضبط کر لے گی۔ اور پیسہ رکھنے کے لیے بھی دیکھیں آپ، حکومت نے انکم ٹیکس نافذ کیا ہے کہ آپ کتنا کماتے ہیں اور اس پر آپ کتنا ٹیکس دیں گے۔ وہ ٹیکس اسی لیے ہوتا ہے تاکہ جو BPL والے افراد ہیں ان کے لیے سہولتیں پرووائڈ کی جا سکیں، ان کو اس میں ان کے لیے جو ہے حکومت جو اسکیمز لا رہی ہے اس سے ان کو فائدہ دیا جا سکے۔ تعلیمی اختلافات بھی ہے، جس کے پاس پیسہ ہوگا معاشی طور پر جو بہت زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، وہ افراد اعلیٰ تعلیم کے شعبوں میں جائیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، ورنہ تعلیمی نظام کو بھی جو حکومت نے تبدیلیاں لائی ہے اس میں، لیکن جتنا فائدہ مند ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو پا رہا ہے۔ جو لوگ پیشہ ورانہ کورسز میں داخلہ لیتے ہیں وہ اور جو ہے پرائیویٹ اسکولوں کے خرچ آسانی سے افورڈ کر سکتے ہیں، ایسے افراد جو ہے آگے بڑھ جاتے ہیں، معاشی طور پر وہ اسٹرانگ ہونے شروع ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ تعلیم کا اور پیسوں کا کوئی تال میل نہیں ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ آپ تعلیم یافتہ ہے، ایک معاشرے میں ایک اپنی حیثیت رکھیں گے اور اس لحاظ سے جو ہے ڈیمانڈس آپ معاشرے کی بھی پوری کریں گے اور خود کی ضرورتیں بھی پوری کر سکتے ہیں۔ مواقع کی دستیابی اور اس کے استعمال کرنے کا حق ہے نا۔ تو افراد اور گروہ کی جو قوت خرید سے طے ہوتا ہے کہ اشیاء کی قیمتیں کیا ہوگی۔ مثلاً بہت ساری جو ہے آنگن واڑیاں ہیں، پرائمری ہیلتھ سینٹر ہے نا، اس کا کوئی خاص بجٹ حکومت کے پاس نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا بنیادی کوئی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ اب حکومت بجٹ کون سے کس ڈپارٹمنٹ کو دے گی، یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہاں پر کس طرح کے لوگ وہاں پر آ رہے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو کیا فائدہ مل رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ کم بچوں کے لیے مینٹل ہیلتھ کیئر، کونسلر اور ماہر نفسیات کی خدمات جو ہے فراہم ہوتی ہے۔ بہت سے بچے اس کو نہیں افورڈ کر سکتے اور وہ بھی مسائل کا شکار بن رہے ہیں۔ انفرادی اختلافات فرد کی صلاحیت اور اس کی اپنی کیا کہیں آپ مہارتوں پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ یہ ہر ایک میں الگ الگ ہوتی ہے، جس میں ہوگی وہ ترقی کرے گا، پھر جو ہے معاشی طور پر وہ اسٹرانگ ہوتا چلے گا۔ اور سماجی ماحول یعنی خاندان، ہم جولی اور دوست، احباب، پڑوسی، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، ایک فرد سماج میں رہتا ہے تو یہ ایک دوسرے کو جو ہے متاثر کرتا ہے۔ اب جو گلوبلائزیشن ہے اس کا بھی آپ دیکھیں کہ اس کے پازیٹیو اور نگیٹو دونوں ایفیکٹس ہیں، دونوں طرح سے اثرات ہیں اس کے، اور اس کے نتائج بھی ہمارے سامنے ہیں۔ امیر اور غریب کے درمیان اسی نے خلیج پیدا کر دی ہے اور یہ خلیج بڑھ گئی ہے۔ مثلاً جو بڑے بڑے جو شہر ہیں یہاں پر مال کلچر ہے، جن کے پاس دولت ہے وہ ہیلتھ کیئر کرتے ہیں، انشورنس لیتے ہیں، پیشہ اور تعلیم اس میں خرچ کر رہے ہیں، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے بیچارے وہ کھانے کے لیے بھی محتاج ہیں اور بھوک مری کا شکار ہیں۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو قومی یکجہتی کو بہت بڑا چیلنج ہے، آج بھی حکومت کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ اس سے نکلنا ہے تو اس سے سب کو ایک ساتھ مل کر کوشش کرنی ہوگی تاکہ نیشنل انٹیگریشن کو بھی بیلنس رکھ سکے اور اپنے آپ میں بھی ترقی کا جو ہے ریشو بڑھا سکیں۔ اس کے نوٹس وغیرہ تیار کریں۔ یہ چیپٹر ہمارا یہاں پر ختم ہوا۔ جزاک اللہ خیر۔